میرے نزدیک جو اس وقت پوری دنیا کے اور اس میں پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک ہے نا گلوبل ولیج بن چکے ہیں جی. انٹرنیٹ نے ہمیں ہر جگہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہیں سے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہیں. ٹھیک. سب سے بڑا جو مسئلہ آنے والے ٹائم میں ہمارے نوجوانوں کا اور ورلڈ وائڈ جو بننے جا رہا ہے وہ اے آئی کا بننے جا رہا ہے. ٹھیک. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ اور سب سے بڑی ٹاک اے آئی کے اوپر ہوتی ہے. ابھی میرا ریسنٹلی وزٹ ویب سمٹ قطر ہوا، لیب سعودی عربیہ ہوا، تو میں جب ان ملکوں میں ان بڑی کانفرنسز میں گیا تو ان کے پرائم منسٹر تک گورنمنٹ لیول کے لوگ سارے اس میں انوالو ہیں، اور اب وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا ہے کہ ود ان 3 ایئرس تقریباً 300 ملین جابز جو ہیں وہ مارکیٹ سے اڑنے والی ہیں، یعنی کہ وہ ختم ہو جائیں گی. اب اس کی ریپلیسمنٹ کے اندر جو ہیومن پاور ہے، ہیومن کیپٹل ہے، وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہونے جا رہا ہے. جس کی ریسنٹ ایگزامپل چیٹ جی پی ٹی تھی. جب وہ سوسائٹی کے اندر آیا، مارکیٹ کے اندر آیا، تو تقریباً 23.94% جو جابس تھیں وہ یو ایس کے اندر ختم ہو گئی اور اس کو ریپلیس کر دیا گیا اے آئی بیسڈ چیٹ جی پی ٹی کے. اب یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھوڑا سا 2 جملے میں بتا دیں ہے کیا چیز؟ سر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ہیومن کو بیسکلی ان ادر ورڈ ریپلیسمنٹ ہے. ٹھیک. ہیومن ریپلیسمنٹ از کالڈ اے آئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو کسی ہیومن مائنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی ہیومن پاور کی ضرورت نہیں پڑے گی. اے آئی آپ کا سارا کام کر رہا ہوگا اور آپ کے سارے جو ورکنگ ہے وہ کر رہا ہوگا. آپ کی جو انسانیت ہے جی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی آپ کے لیے سوچ سکتا ہے. بالکل. اب آپ کے لیے بول سکتا ہے. میں بالکل اب اسی پہ آنے لگا ہوں. ابھی ایک نیٹ فلکس کے اوپر ایک مووی آئی ہے ایلٹس کے نام کی، ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے. جینیفر اس کی مین کریکٹر ہے. وہ مووی میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لازمی دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر ٹوٹلی اے آئی بیسڈ ریپلیسمنٹ جو آپ نے بات کی ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر اس میں دکھایا گیا ہے کہ ہیومن پاور کو، ہیومن کو اوور آل جو ریپلیس کرے گا وہ اے آئی کرے گا، اور اے آئی ہی ہیومنس کی شکل میں بنایا جائے گا، اور وہ اے آئی ہیومنس ہمارے جو نارمل ہیومنز ہیں ان کو ریپلیس کر دیں گے ود ایموشنز، ود ورکنگ، اور ایون کہ اس کے اندر پوری دنیا کے اندر رول اے آئی. یہ آپ روبوٹس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ روبوٹس نہیں ہے، یہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے. روبوٹس از سم تھنگ ایلس. روبوٹ کے اندر بھی اے آئی کو ہی جو ہے وہ ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آنے والے ٹائم کے اندر یہ سب سے بڑی، لیکن یہ 3D فگرز ہوں گے جی بالکل، جو کہ بنیادی طور پہ نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے اور یہ سوچ بھی سکتے ہیں. ان میں جذبہ بھی ہے، ان میں جذبات بھی ہے. یہ ڈیڈکشن بھی کر سکتے ہیں، اینالائز بھی کر سکتے ہیں، اور نیوٹرل ہوں گے اور سائنسدان ہوں گے اور اوور آل پوری دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں اور حکومت کریں گے. اچھا، اس کے اندر اب جو پرابلم آ رہی ہے نا، سب سے بڑی پرابلم جو ہم اس پہ نوجوانوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، اب اگر دیکھا جائے دوسرا سروے یہ کہتا ہے کہ 300 ملین جابز اگر جائیں گی تو پھر واٹ از نیکسٹ؟ تو 900 ملین جابز اور آئیں گی. یہ ایک اور اسٹڈی اے آئی کے لیے. اب اس میں ہونا کیا ہے؟ اس میں سولوشن پہ بات کرتے ہیں جو ایکچولی میں سولوشن ہے ہمارے لیے ینگسٹرز کے لیے. جیسے کمپیوٹر آیا تھا، جیسے ابھی آپ نے ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی لسٹ پر حضرت نے بھی بتائی. جب کمپیوٹر آیا تھا لوگوں نے یہی کہا تھا کہ لوگوں کی جابز جائیں گی، اور گئیں بھی. لیکن اس کی ریپلیسمنٹ میں جنہوں نے کمپیوٹر کو سیکھا ان کے لیے جابز نکلی بھی. اسی طریقے سے ہماری یوتھ کو اس وقت سکلز پہ کام کرنا ہے، جو کہ بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اور اس کی جتنی بھی الائڈ جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہوگی، ایک بہت بڑی رینج ہے، ویب 3.0 ہو گئی. ان ساری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز انہیں کہتے ہیں. ان کے اوپر ان کو کام کرنا پڑے گا اور اس کو سیکھ کے آگے آنے والے ٹائم کے اندر اپنے آپ کو سسٹین کرنا پڑے گا. ادروائز نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر تمام ریپلیسمنٹ اے آئی بیس اور روبوٹکس ہونے والی ہیں. ریسٹورنٹس تک، ریسٹورنٹ کے اندر صرف ایک پرسن مانیٹرنگ کے لیے چاہیے ہوگا، باقی سارے کے سارے روبوٹ اور اے آئی جو ہے وہ آرڈر ڈیلیور کر رہے ہوں گے. اور اس کی میں نے ریئل ڈیمونسٹریشن لیپ جو ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ میں، اس کے اندر انہوں نے ایک پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا ریسٹورنٹ کا، اور اس کے اندر صرف ایک روبوٹ تھا جو کام کرتا تھا، اور آرڈر صرف آپ مشین پہ آ کے ہیومن آرڈر دیتا تھا. اور وہ ہمارے یہاں کتنی ایسے ادارے ہیں جو کہ اس کے لیے ہمارے 10 سال کے آنے والے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان ایک پروجیکٹ ہے نیفٹیک کا، جو کہ ٹریننگز کے اوپر کام کرتا ہے. اس کے انڈر دی سپرویژن، کیونکہ ہم بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور ہمیں بھی تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو تیار کرنے کا اے آئی کے اوپر اور بگ ڈیٹا کے اوپر آرڈر ملا. ہماری یونیورسٹیاں تیار نہیں کر سکتی. یونیورسٹیز کے اوپر ابھی وہ اس طرح کا کانٹینٹ نہیں ہے.
सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है सीधे लफ्जों में। तो हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस्ताद भी नहीं है, उसातज़ा है लेकिन वो अप टू डेट नहीं है, अप टू डेट नहीं, अप टू डेट नहीं है। तो ये जो आप इस लेवल पे ट्रेनिंग करके तो हम एक मैकेनिक क्रिएट कर सकते हैं ना, एक थिंकर तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ को आना पड़ेगा। मैं उसी तरफ आने लगा हूँ कि हम इन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से कम अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर बिगर लेवल पे काम करना है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा, अपने उस्तादज़ा जो बड़े काबिल तराम है लेकिन उन्हें अप टू डेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे AI को समझने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को छोड़े पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी इस वक्त अपनी मेजर प्रोजेक्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो AI बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया।